بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم واللعنۃ الداعمۃ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی. مالک کائنات کا وہ عظیم فرمان کہ جس میں رب کائنات نے عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے ہادی اور ہدایت کے اس عظیم انتظام کو لے کر ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے. رب کائنات نے اس انتظام ہدایت کو لے کر ہر دور میں انبیاء اور مرسلین کا سلسلہ شروع کیا. انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، کتابیں نازل کی، شریعتیں معین کی، اور ان سب کا مقصد ایک رہا، وہ یہ کہ عالم انسانیت راہ راست پر آ جائیں، عالم بشریت گمراہی کی دلدلوں سے نکل جائیں. انبیاء زحمتیں برداشت کرے یہ گوارا ہے، مرسلین پتھر کھائیں یہ گوارا ہے، اولیاء خدا جھٹلائے جائیں یہ گوارا ہے، مرسل اعظم مکے کی گلیوں میں لہو لہان ہو جائے گوارا ہے، پر عالم انسانیت بے ہادی رہ جائے، عالم بشریت بے رہنما رہ جائیں یہ گوارا نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ جب گمراہی ابتدائی منازل میں ہوتی ہے تو رہنما بھی ابتدائی کمالات کا حامل ہوتا ہے، لیکن جب گمراہی اپنے اوج کو ہوتی ہے تو رہنما بھی صاحب معراج ہوتا ہے. بات صاحب معراج کی وہ عظیم ہستی کہ جس کی عظمت کے بارے میں خود مالک کائنات اس لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، انک لعلی خلق عظیم. اس اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز وہ ہستی کہ جس نے ہر مرحلے اور ہر مقام پر صحبتیں، مصیبتیں، اذیتیں برداشت کی تاکہ یہ عالم انسانیت راہ راست پر آ جائے. عزیزان گرامی قدر، پیغمبر گرامی اسلام کی نورانی زندگی جو ہے کہ جس کا ہر پہلو انسان کی نجات اور انسان کی بقا کی ضامن ہے. زندگی کے ہر پہلو اور ہر سیرت کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں کہ جس پر عمل پیرا ہونے سے انسان بام کمال کی اس منزل پر جو ہے وہ سفر کرتا ہے، بام کمال کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے. ایک عظیم سیرت پیغمبر گرامی اسلام کی وہ یہ کہ جب بھی کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھتے تھے، جب بھی کسی کو کسی مشکل میں مبتلا دیکھتے تھے، گرفتار دیکھتے تھے، تو حضور اس کو اس مشکل سے، اس مصیبت سے نجات کے لیے حضور کوشش کرتے تھے. وہ مشہور واقعہ کہ جس کو فقط پڑھ اور سن کر گزر جانے کا مرحلہ نہیں ہے بلکہ ایک عظیم سیرت اور عظیم شیوا لینے کی ضرورت ہے. وہ واقعہ جو میں اور آپ بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں کہ حضور نبی گرامی اسلام جو ہیں وہ مکے کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک یہودی عورت جو ہیں وہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ جمع کرتی اور حضور پر ڈال دیتی. یہ اس کا دستور تھا. ایک مرتبہ حضور کا اس راہ سے گزر ہوا، یہودی عورت کے گھر سے کوڑا نہیں آیا. حضور کو تعجب ہوتا ہے، محلہ والوں سے پوچھا کہ اس گھر کا مالک کہاں چلا گیا؟ کہنے لگے یہ بیمار ہے، بخار میں مبتلا ہے. پیغمبر گرام اسلام نے جب یہ کلمات، یہ جملے جب سنے تو حضور پریشان ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ ہے خلق عظیم کہ جب دشمن کو بھی مصیبت اور مشکل میں گرفتار پاتے ہیں تو اضطراب کی کیفیت آتی ہے، مضطرب ہو جاتے ہیں. لیکن آج انسانیت کا معیار بدل چکا ہے. انسانوں نے اپنی جو انسانی جو معیار ہے اس کو بدل ڈالا ہے. وہ یہ کہ جب کسی عزیز کو، کسی دوست کو بھی مصیبت میں جب گرفتار دیکھتے ہیں تو خوشی محسوس کرتے ہیں، جبکہ یہ سیرت نبی کے خلاف ہے. حضور اس یہودی عورت کے دروازے پر جاتے ہیں، دق الباب کرتے ہیں، دستک دیتے ہیں. خادمہ آتی ہے، پوچھتی ہے کون؟ کہا میں محمد ہوں کہ جس پر تیری مالکہ کوڑا پھینکا کرتی تھی. جا کے کہہ دے اپنی مالکن سے کہ محمد آیا ہے. وہ جب جاتی ہے اور یہودی عورت جب محمد کا نام سنتی ہے تو اس کا بدن کانپ اٹھتا ہے.
اور بولتی ہے کہ شاید محمد اپنا بدلہ لینے آئے ہیں۔ حضور اندر تشریف لے جاتے ہیں، اجازت ملتی ہے، اور یہودی عورت حضور کو دیکھتے ہی وہ کہتی ہے کہ اے محمد تم نے بدلہ لینے کا وقت کچھ اچھا نہیں رکھا، میں بیمار ہوں، بخار میں مبتلا ہوں۔ تو حضور نبی گرامی اسلام فرماتے ہیں نہیں، میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تمہاری عیادت اور تمہاری خدمت کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر پیغمبر گرامی اسلام اپنے ہاتھ بلند فرماتے ہیں۔ حضور نبی گرامی اسلام کی وہ عظیم ذات دیکھیں دشمن کے لیے بھی دعا فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں رب کائنات اس کی مشکل آسان کر دے۔ جب نبی نے ہاتھ بلند کیے اور یہودی عورت کے جسم سے بخار اتر گیا تو یہودن حضور کی طرف دیکھتی رہی اور بولی اے محمد اگر یہی اسلام کی تعلیم ہے تو مجھے بھی مسلمان سمجھ۔ یہ کہہ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ تو عزیزان گرامی قدر، سیرت نبی، اخلاق نبی، اسوہ نور حضرت محمد مصطفیٰ ایسا عظیم مرحلہ اور ایسا عظیم راستہ ہے کہ جس پر عمل پیرا اگر انسان ہو جائے تو وہ جو ہیں اوج کمال کی طرف سفر کرتا ہے، وہ ہم دنیا میں اور ہم آخرت میں سعادت مندیوں کی ان عظیم منزلوں کو طے کرتا ہے۔ رب کائنات ہم سب کو اسوہ نور حضرت محمد مصطفیٰ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔